اپوزیشن کو تو دیکھیں کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے عمران خان کے خلاف، اور عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو وہ بھی کسی نہ کسی ایشو کے انتظار میں رہتے تھے. تو یہ تو اپوزیشن کا ایک مزاج ہے پاکستان میں. یہ جو ایشو اب ان کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ کئی گھنٹوں تک پریزائڈنگ افسران غائب، پولنگ بیگز غائب، الیکشن کا نتیجہ رک گیا، اب یہ 2.5 سال اس کے اوپر کتنی سیاست کریں گے سر؟ جناب سیاست تو خیر وہ کریں گے، انہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے فائدے میں اگر ایک بات ہو رہی ہے تو اس کو کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن، پاکستان، پنجاب گورنمنٹ اور ہماری سول ایڈمنسٹریشن، پولیس اور انتظامیہ دونوں کی ناکامی ہے. معلوم تھا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ہتھیار بھی ہیں، یہاں یہ کرمنلز کا علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہاں ہمیشہ الیکشن جو ہے اسی انداز کے ہوتے ہیں، جنرل الیکشن میں بھی اور صوبائی الیکشن میں، کیونکہ منشیات فروشوں کا یہ اڈے یہاں موجود ہیں، ہتھیار جو ہیں جتھے یہاں موجود ہیں، اور بہت ساری قباحتیں یہاں موجود ہیں. تو جو الیکشن کمیشن ہے اس کو چاہیے تھا کہ جب وہ پولنگ سکیم بنا رہا تھا تو اس میں سیکیورٹی کے مسائل کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت تھی. اس کے بعد جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، انتظامیہ، اس کو سب سے زیادہ علم ہے کہ یہاں کا مزاج کیا ہے، کس طریقے سے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، کرمنلز کو استعمال کرتی ہیں، حالات کو خراب کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی احساس ہونا چاہیے تھا. لیکن اب یہ تینوں کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپوزیشن اس پر سیاست کر رہی ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ جو ٹھہرے غائب ہوئے یا پولنگ سٹاف غائب ہو گیا، یا دھند کی وجہ ہوئی یا یہ وجہ ہوئی، وہ دیکھیں ساری چیزیں پہلے علم میں ہوتی ہیں. جب ٹریننگ آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو علم ہوتا ہے کہ موسم کیسا ہے، اس کے حوالے سے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں. بر وقت فراہمی تھیلوں کی اور ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اور میڈیا کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ جی صورتحال اس طرح سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر لیٹ ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ گڑبڑ کی جا رہی ہے، وہ موسمی حالات بھی ہو سکتے ہیں. دور دراز علاقے ہیں جہاں پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، وہاں سے نتائج آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے. جبکہ یہ معلوم ہے کہ پی ڈی ایم نے بھی اس کو ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور حکومت کے لیے بھی ناک کا مسئلہ ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے ابھی تک جو ایک نیریٹو دیا ہے وہ یہ ہے کہ 18 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے، جب بھی فیئر الیکشن ہوں گے ہم جیت جائیں گے. اور اس سیٹ کو وہ جو مسلم لیگ کی نون کی اپنی سیٹ تھی اس کو بھی انہوں نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا، اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے خود بھی اس کی مدد کی کہ یہاں کی ہار جیت کو پی ڈی ایم کے نیریٹو کی کامیابی اور ناکامی سے تعبیر کیا جا رہا تھا. آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن پر بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے سینٹ کے نتائج مختلف ہو جائیں، لیکن اپوزیشن کو ایک پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل سکتا ہے، مل رہا ہے اور ملے گا. تو اس لیے اگر مناسب انتظامات نہیں کیے گئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو استعمال کرنا اپنے حق میں پی ڈی ایم کا وہ تو بنتا ہے. اچھا ارشاد صاحب خطا کلامی کی معذرت، دیکھیں نہ تو یہ کوئی صحرائی علاقہ تھا ڈسکا، نہ یہ گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات کی طرح کو پہاڑی علاقہ تھا، یہ میدانی علاقہ ہے. اگر دھند کی وجہ سے ایک سے دوسری جگہ پہنچنا ناممکن تھا تو ٹیلی فونک رابطہ تو ہو سکتا تھا، آپ اپنے آر اوز کو بتا دیتے، ڈی آر او کو بتا دیتے، لیکن رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا پریزائڈنگ افسران سے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں پہلے سوچی جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ میں چونکہ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں ایسے واقعات، میں راجن پور اور وہاں کے قبائلی علاقوں سے میرا تعلق ہے، مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو سٹاف ہوتا ہے الیکشن کا اس کو انفلوئنس کر کے مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں. مجھے یہ معلوم ہے، میں باہر کا آدمی ہوں، مجھے یہ معلوم ہے کہ کس طرح تاخیری حربے اختیار کیے جاتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی. دھند ایک جائز وجہ ہے اور یہ بھی کوئی شک نہیں ہے جہاں 4 لاکھ ووٹ ہوں گے اور دور دراز کے دیہات اس میں شامل ہوں گا وہاں تاخیر ہو سکتی ہے. رات کو 2, 2:30, 3 بجے سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا پہلے سے ایک پیشگی بندوبست ہونا چاہیے تھا کہ کسی قسم کی الزام تراشی نہ ہو سکے، اس پر سیاست نہ ہو سکے. ابھی تک وہ جو لوگ ہیں 20-22 لوگ ہیں ان کے بیانات منظر پر آ جانے چاہیے تھے کہ ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا، ہم کسی سازش کا یہ بڑی عام بات ہے کہ بھائی پلان بی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا ہر طرح کے حوالے سے.
جو کہ پلان بی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا. مریم نواز صاحبہ نے وارن کیا ہے یا الیکشن کمیشن کو, حکومت کو دکھائیں. رائٹ طارق صاحب, وہی بات جو میں نے سوال شاد صاحب کے سامنے رکھا, اب ان کو موقع مل گیا ہے, اب وہ اس کو کیش کروائیں گے. 2.5 سال آر ٹی ایس کا مسئلہ تھا, 2.5 سال پریزائڈنگ افسران کے غائب ہو جانے کا ایشو ہوگا. طارق صاحب. جی امیر عباس صاحب, جو ارشاد عارف صاحب نے جو روشنی ڈالی اور جو بتایا کہ اس کے ذمہ دار کون کون تھے, ایک الیکشن کمیشن, ایڈمنسٹریشن, پولیس اور اس میں یہ بتا دیجئے کہ الیکشن کمیشن کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہ کس کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر میں آتے ہیں؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایڈمنسٹریشن ہے نا, چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاقی سطح کے اوپر ہو. تو ذمہ داری تو پھر پاکستان تحریک انصاف یا حکومت وقت پر عائد ہوئی نا کہ اس نے کیوں پلاننگ نہیں کی. اب اگر پلان بی تھا ہی یہ کہ اگر الیکشن میں ووٹ کم پڑیں گے اور ہار رہے ہوں گے تو پھر اس طریقے سے پریزائڈنگ افسر کو دھند میں اندھا دھند استعمال کر لیا جائے گا, تو پھر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ پلان بی ہی تھا جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پلان بی ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس میں سب سے بڑا سوال جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ 2021 کے اندر ہم کھڑے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دھاندلی زدہ, دھوس زدہ, خوف کی بنیاد پہ, لالچ کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد کے اوپر, فیورٹزم کی بنیاد کے اوپر, ایڈمنسٹریشن کی بنیاد کے اوپر جو ہونے والے الیکشن ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں. وہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, یہ سیاسی جماعتیں الیکٹورل ریفارمز نہیں چاہتی ہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے پرانے شناختی کارڈ کے اوپر سوائے ووٹ کے ہر کام جو ہے وہ بند ہے. ووٹ آپ ڈال سکتے ہیں پرانے شناختی کارڈ کے اوپر. ایک ایسی جماعت جو انتخابی اصلاحات کے نام پہ, جس کا ایجنڈے میں شامل تھا کہ ہم انتخابی اصلاحات کریں گے, جو یہ کہہ رہی تھی کہ 2014 میں کہ جناب یہ 4 حلقے کھولیں کیونکہ ملک کے اندر انتخابات ہوئے ہیں, وہ 2.5 سال 3 سال کے بعد اسی ہتھ کنڈوں کے ذریعے, اسی روایتی سیاست کے ذریعے, اسی طریقے سے اگر الیکشن کے پروسیس میں جاتی ہے, پاکستان کے اندر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتے, تو پھر آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان کی جہاں ایک تمام سیاسی جماعتوں کا, ریاست کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے, وہاں ہمارے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کے اندر آئندہ انتخابات بھی اسی طریقے سے ہوں گے. کسی انتخابات کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. ہر انتخابی عمل کے بعد, ہر مارز وجود میں آنے والی اسمبلی کے بعد سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگائیں گی, اور ہمارا مستقبل جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر مضمر ہے, جمہوریت کے اندر پنہا ہے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم ٹھیک نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.